زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلتا ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے گرد بھی کچھ لوگ اسی غرور میں ہوتے ہیں۔ بچپن میں سب سے خوبصورت ترین چیز ماں باپ کا پیار تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ حال اور مستقبل سے لگا سکتے ہیں۔ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن ناکامی کا طریقہ ضرور بتا سکتا ہوں، اور وہ ہے کہ سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کس نام سے مخاطب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکار کہہ کر یا گنہگار کہہ کر مسلمان کی تقسیم نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے۔ اور اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جن سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، جنہیں دور ہو جانے کا احساس ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، جن کا یقین آزمائش میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، جو دعاؤں پہ شک نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور پتہ ہے وہ کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ ایسا ایمان کہ ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان سے پیار کرتا ہے جو گناہوں کے باوجود بھی توبہ کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان سے پیار کرتا ہے جو غلط راہ کو اللہ کی خاطر ترک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو فوراً اس کی ایک توبہ پہ بخش دیتا ہے، پھر چاہے وہ اس غلط راہ پر ساری عمر ہی کیوں نہ چلا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک میں میرے بندے کہہ کر پکارا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کتنی محبت، کتنے مان کے ساتھ وہ ہمیں یوں پکارتا ہوگا، کتنی محبت ہوگی اسے ہم سے، تو ہم نے بھی اس کی محبت کی لاج رکھنی ہے۔ ہم نے بھی اب اس کو اس کا بندہ بننا ہے، اور اس کا بندہ بن کے ہی جو کرنا ہے سو کرنا ہے۔ اللہ کی راہ پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی راہ پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے سبق حاصل کریں گے، اور اللہ سے ان گناہوں پہ توبہ کرتے رہیں گے، اور انہیں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ گناہ پہلی دفعہ میں کبھی بھی نہیں چھوٹتے، گناہ وقت لیتے ہیں، گناہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ایک نیکی کے بعد سبھی گناہوں کی عادت چھوٹ جائے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا کرنے سے آپ کا دل اکتا جائے گا، اور یہ سوچ کر آپ کا دل مایوس ہو جائے گا کہ آپ سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے کوشش کی تھی پر آپ سے ہوا نہیں۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اتنے سالوں کی روح میں رچے بسے ہوئے گناہ 1 یا 2 مہینوں میں کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اس لیے خود کو وقت دیجیے، سبھی معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ آپ کی مدد کیسے کرے گا اور کب کرے گا۔ آپ کو اس کے بندے بن کر رہنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ جانتا ہے
اس نے اپنے بندوں کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں سے قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور سیدھی راہ پر چلتے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ اس کے پیار پہ ایک دفعہ یقین رکھ کر تو دیکھیں۔ اللہ کا پیار واحد ایسا پیار ہے جس میں کبھی بھی دھوکہ نہیں ملتا۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ یہ جو تکلیف تم پر آئی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش جو تم ابھی ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بہتری جس کو تم تاخیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی مصلحت جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے نعمت ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس سے ہی تمہاری سب پریشانیوں کا حل لکھا ہو سکتا ہے جس میں تم ہمیشہ سے سکون تلاش کرتے ہو اس میں اللہ نے سکون نہ رکھا ہو سکتا ہے جس سے تم نے اپنا سب کچھ سمجھ رکھا وہ بس ایک غلط فہمی ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگتا ہو کہ اب کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا لیکن اللہ تمہارا نصیب بدلنے والا ہو سکتا ہے درد سہنے کے بعد اب اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنی یقین رکھو اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا کیونکہ ایک وہی تو ہے جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ سمجھداری تو یہی ہے کہ جب حالات اور لوگ آپ کو سکون اور آپ کی عزت کو اور آپ کی اہمیت کو برباد کرنے کی کوشش کریں تو وہاں سے الگ ہو جایا کرو۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، صرف باتیں ہی رشتوں میں درار ڈالتی ہیں، کمزور کرتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، صرف باتیں۔ زندگی میں چند لمحے ایسے آتے ہیں جب وقت رک جاتا ہے، گھڑیاں جم جاتی ہیں، تب کوئی گزرا کل اور کوئی آنے والا کل نہیں ہوتا، تب صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کی تنہائی، وقت کی تفریق اور حساب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کرنا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نظر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رشتے اور پودوں کی مثال ایک سی ہے، یہ انسان کی توجہ چاہتے ہیں، اگر ان کو وقت نہ دیا جائے تو یہ مرجھا جاتے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح لگتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ دل کی سختی تو یہ ہے کہ تجھ کو موسیقی تو رلا دیتی ہے مگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں۔ مرنے کے دستیاب طریقوں میں سب سے اذیت ناک طریقہ زندہ رہنا ہے۔